نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون صدق الله مولانا العظيم. حضرت یونس بن متی علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر نکلے اور ایک بھری ہوئی کشتی کے اندر سوار ہوئے اور چلتے چلتے وہ کشتی سمندر کے موجوں کے اندر پھنس گئی تو کشتی چلانے والے ملاح نے کہا کہ معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کا بھاگا ہوا ہے کشتی میں، وہ سمندر میں چھلانگ لگا دے تاکہ باقی لوگوں کو نجات ملے۔ تو یونس علیہ السلام کو احساس ہوا کہ میں اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر نکلا ہوں، لیکن جب لوگوں نے دیکھا ان کے چہرے کو اور ان کی شخصیت کو تو کہا کہ آپ نہیں کوئی اور ہو سکتا ہے۔ 3 مرتبہ قرآ ڈالا اور تینوں مرتبہ یونس علیہ السلام کا نام نکلا، جیسے سمندر میں پھینک دیا۔ ایک مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لیا اور مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ جل جلالہ فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ اللہ کی یاد اور اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ لیکن اللہ کو یاد کیا، اللہ کی پاکی بیان کی، اپنی خطا کا اقرار کیا، اللہ جل جلالہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ فنبذناہ، اور اس مچھلی نے ڈال دیا یونس علیہ السلام کو بالعراء، چٹیل میدان میں، کہ عراء کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں کوئی دیوار نہ ہو، کوئی درخت وغیرہ، کوئی ایسی چیز نہ ہو، اور عموماً سمندر کے کنارے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو اس مچھلی نے سمندر کے کنارے پر یونس علیہ السلام کو ڈال دیا، وہ ہوا سقیم، اور وہ بیمار تھا کہ مچھلی کا معدہ اتنا گرم ہوتا ہے کہ لوہا بھی اس میں پگھل جاتا ہے، تو اندر گرمائش کی وجہ سے بالکل یونس علیہ السلام کا جسم ایسے ہو گیا تھا جس طرح ایک پیدا ہونے والا بچے کا کھال وغیرہ اور جسم نرم ہوتا ہے۔ تو کنارے پر ڈال دیا۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً، اور اگایا ہم نے یونس علیہ السلام پر ایک درخت، من یقطین، کدو کا۔ حالانکہ کدو کا درخت نہیں ہوتا، پودا ہوتا ہے، لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جل جلالہ ہر چیز پر قادر ہے، اور ناممکن کو اللہ جل جلالہ ممکن بنا دیتا ہے۔ اس لیے اہل اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ جل جلالہ سے خوب انسان دعائیں مانگے، اور اعلیٰ درجے کے اللہ جل جلالہ سے دعائیں مانگا کرے، اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو اس کدو کے بیل کو، پودے کو اللہ جل جلالہ نے ایک درخت کی شکل دے دی،
اور اس نے یونس علیہ السلام پر سایہ کر دیا۔ حکماء لکھتے ہیں کہ جتنے مرطوب قسم کی سبزیاں ہیں یہ انسان کی عقل کو، علم کو متاثر کرتا ہے، اس کو کم کرتا ہے، لیکن کدو کے اندر ایسی خصوصیت ہے کہ مرطوب ہونے کے باوجود بھی یہ انسان کے عقل کو بڑھاتا ہے، اور ایسا پودا ہے کہ اس کے پتوں پر مکھی وغیرہ نہیں بیٹھتا۔ تو اللہ نے کدو کے پودے کا سایہ کر دیا، اور ایک ہرن کا بچہ گم ہو گیا تھا۔ جب وہ کدو کے پتے ہلنے لگے تو اس نے کہا کہ شاید میرا بچہ یہاں پر ہو۔ وہ وہاں پہ آئی اور یونس علیہ السلام نے اس کا دودھ پیا، اور اس کا دودھ پیتے رہے اور وہیں پر رہے۔ پھر ایک قافلہ گزرا، یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا جو بیٹا بھیڑیا لے گیا تھا وہ قافلے والوں کے پاس ہے، تو فرمانے لگے یہ تو میرا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے ایک بھیڑیا سے ان کو چھڑایا۔ پھر فرمانے لگے میرا دوسرا بیٹا نہر کے اندر ڈوب گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلاں علاقے کے اندر لوگوں نے نہر سے ایک بچی کو پکڑا ہے، شاید آپ کا بیٹا ہو، اور وہ بھی ملا۔ اتنے میں وہ فرشتے جو قافلے کی شکل میں تھے اور جو یونس علیہ السلام کی بیوی کو پکڑ کر لے گئے تھے، وہ یونس علیہ السلام کی بیوی کو واپس لے کر آئے، اور اللہ نے یونس علیہ السلام کے امتحان کو اللہ نے پورا کر دیا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، 1,00,000 اور کچھ اوپر لوگوں کی طرف اللہ نے یونس علیہ السلام کو مبعوث فرمائے۔ پھر گئے اسی شہر میں یا کسی اور شہر کی طرف کہ 1,20,000 یا 1,25,000 اس شہر کی آبادی تھی۔ فآمنوا، اور وہ ایمان لائے، فمتعناہم، اور ہم نے ان کو فائدہ پہنچایا، نفع پہنچایا، الہین، ایک وقت مقررہ تک، یا اسی اپنے بستی کی طرف واپس گئے اور وہ لوگ ایمان لائے۔ اور یہ واحد قوم ہے کہ آئے ہوئے عذاب کو اللہ جل جلالہ نے واپس ٹال دیا، ورنہ جب اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے واپس نہیں ہوتا۔ لیکن قوم نے توبہ کی، روئے، چیخے، چلائے، اور خوب اللہ جل جلالہ کے سامنے گڑ گڑائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اور یہ واقعات قرآن سنا رہے کہ تمہیں مشکلات سے، مصیبتوں سے، حالات سے نکلنے کا سبب چیزوں کا اختیار کرنا نہیں، جس سے آج کل ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ الیکشن کر دو ہمارے ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ملک کے مسائل، فرد کے مسائل، قوم کے مسائل کا ایک ہی حل ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ جل جلالہ سے اپنے تعلق کو درست کرنا، اللہ جل جلالہ کی ناراضگی سے بچنا، اور اپنے خطاؤں پر، گناہوں پر، کمی کوتاہیوں پر توبہ اور استغفار کرنا۔ فَاسْتَفْتِهِمْ، آپ ان سے سوال کیجئے، أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ، کہ تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہیں، وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اور تمہارے لیے بیٹے ہیں۔ کہ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ جل جلالہ کی نعوذ باللہ بیٹی ہیں، اور خود اگر ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس پر غم اور غصے کا اظہار کرتے، اور اپنے قوم کے لوگوں سے چھپ کر منہ چھپاتے، اور پھر اپنے بچوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ اس بات کو وہ عار سمجھتے تھے کہ میری بیٹی اور کسی کی بیوی بنے۔ تو اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے لیے تم بیٹیوں کی نسبت کرتے ہو اور اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہو۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا، یا ہم نے فرشتوں کو عورت بنایا ہے، مادہ بنائے ہیں، وہم شاہدون، اور وہ وہاں دیکھتے تھے۔ کہ فرشتوں کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ یہ مادہ ہے، عورتیں ہیں، تو کیا اللہ نے فرشتوں کو مادہ یعنی عورتیں بنائی؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے، فرشتے نورانی مخلوق ہیں، نر اور مادے کی صفت سے وہ پاک ہیں۔ الا خبردار،
انہم من افکہم لیقولون، یہ ان لوگوں کا اپنا جھوٹ ہے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور اپنے اس جھوٹ کو لیقولون لوگوں کے سامنے کہتے رہتے ہیں۔ یہ غلط بیانیہ ہے، غلط عقیدہ ہے، غلط نظریہ ہے جس کو یہ لوگ بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ الہ العالمین ہماری اور پوری امت مسلمہ کی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین ہماری اور تمام امت مسلمہ کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین تمام بیمار جو گھروں میں اسپتالوں میں ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بے علموں کو علم کے نعمت نصیب فرما۔ بے دینوں کو دین والی زندگی نصیب فرما۔ بے ایمانوں کو یا اللہ ایمان کے نعمت نصیب فرما۔ یا اللہ روئے زمین پر جہاں جہاں مسلمان آباد ہے تمام مسلمانوں کی جان مال عزت ایمان اور آبرو کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہے تمام مظلوموں کی مدد اور نصرت فرما۔ الہ العالمین تمام اہل ایمان جو ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخشش فرما، مغفرت فرما، آخرت کے منازل کو آسان فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔